بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 124 سورہ بقرہ۔ یہاں سے اس بات رسالت کا ثبوت اللہ رب العزت مختلف پیرائے سے مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت ذکر فرمائیں گے، اور یعنی رسالت کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت اس طرح فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے شروع فرما رہے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کو سارے لوگ نبی مانتے ہیں، یعنی مشرکین بھی نبی مانتے ہیں، یہود بھی نبی مانتے ہیں، سچے نبی، عیسائی بھی سچا نبی مانتے ہیں، اور مشرکین بھی سچا نبی مانتے ہیں، اور مسلمان بھی سچا نبی مانتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ سچا نبی مانتے ہیں بلکہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے حضرت ابراہیم ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہمارے بڑے حضرت ابراہیم ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے یہاں سے یہود، نصرانی، مشرکین ان سب کو جواب دیا ہے۔ خاص طور پہ یہاں سے یہود مراد ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ہم نے ذکر کیا تھا نا سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں 10 احکامات تھے، ٹھیک ہے، 10 موضوعات تھے۔ تو ہمارا یہ موضوع ہے اس بات رسالت کا، ٹھیک ہے، رسالت کے اس بات کا موضوع ہے جو یہاں سے شروع ہو کے آخری پارے تک شروع ہوگا، رسالت اور اس کے متعلقات کا موضوع ہے۔ ٹھیک ہے جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذ اور جب، ابتلا آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے پروردگار نے۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پروردگار نے آزمایا بکلماتن، کئی باتوں میں، کلمہ کہتے ہیں بات، ٹھیک ہے، کلمات باتیں، ٹھیک ہے، نہیں کئی باتیں، فَأَتَمَّهُنَّ بس انہوں نے ساری پوری کی، ہاں فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے وہ ساری پوری کی۔ قَالَ تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا انی جاعلک میں نے بنایا آپ کو للناسی لوگوں کے واسطے امام پیشوا، میں نے آپ کو لوگوں کے واسطے پیشوا بنایا۔ وہی ہے جعلہ سے، جاعلو کا کیا بنا، وہ جاعلو ہی ہے، جاعلو آگے کاف لگ گیا، جاعلو کا تجھے بنایا تجھے، وہاں تھا انی جاعل میں بنانے والا ہوں، جہاں پہ انی جاعلو کا میں تجھے بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے واسطے امامہ پیشوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کبھی بھی خود غرض نہیں ہوتے، اور سخی لوگ بھی کبھی خود غرض نہیں ہوتے، انبیاء کے متبعین بھی کبھی خود غرض نہیں ہوتے۔ چنانچہ فوراً کا قال ومن ذریتی کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی پیشوا میری اولاد میں سے بھی ہوں گے۔ تو قال فرمایا لا ینالو، نالا ینیلو، اس کو یہ ہوتا ہے ایک جوتے کو دوسرے جوتے کے برابر ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی ایک جوتا دوسرے جوتے سے بالکل ایگزیکٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یعنی کسی چیز کے دوسری چیز میں فٹ آ جانے کو نال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل کوئی چیز فٹ آتی ہے تو اس کو نال کہا جاتا ہے۔ جیسے موبائل فون اپنے کیس میں فٹ آیا ہوا ہے، حالانکہ موبائل فون اور چیز ہے اور یہ اور چیز ہے، لیکن اس میں فٹ آیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں نال، یعنی پرانا۔ لا ینالو یہ میرا وعدہ شامل نہیں ہے، لا ینالو عہدی میرا یہ عہد شامل نہیں ہے ظالمین ظلم کرنے والوں کے لیے، میرا یہ وعدہ ظلم کرنے والوں کو شامل نہیں ہے۔ نالو کا مطلب یہ کیا ہوا؟ ینالو کا مطلب جوڑنے والا، ان لوگوں کو شامل کرنے والا، ان لوگوں کے مطابق ہونے والا،
ٹھیک ہے. نالو کا میں نے لفظی معنی بتایا, اب با محاورہ ترجمے میں آپ مطابقی معنی میں آپ اس میں دیکھ لیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا, فَأَتَمَّهُنَّ, اور انہوں نے ساری باتیں پوری کی. قَالَ, تو اللہ نے ان سے فرمایا, إِنِّي جَاعِلُكَ, میں تمہیں بنانے والا ہوں, للناسی, لوگوں کے واسطے, امامہ, پیشوا, میں تمہیں لوگوں کے واسطے پیشوا بنانے والا ہوں. قال, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, ومن ذریتی, میری ذریت میں سے بھی بنانے والے ہیں؟ قال, تو فرمایا, نہیں, آپ کی ذریت میں سے نہیں بناؤں گا, کہ ینالو, کہ میرا وعدہ ظالمین سے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی میرا وعدہ ظالموں کو شامل نہیں ہے, یعنی آپ کی ذریت میں سے جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ہم پیشوا بنائیں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا, اور وہ وقت یاد کرو, وَإِذْ کا مطلب وہ وقت یاد کرو, جعلنا, جب ہم نے بنایا, البیتا, گھر کو, البیتا سے کیا مراد ہے؟ کعبۃ اللہ, کعبۃ اللہ, ٹھیک ہے. مثابہ, مثابہ کہتے ہیں مرجع, مثابہ اس مرجع کو کہتے ہیں جہاں لوگ باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی مثابہ دکان کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں لوگ باہر آتے ہیں, ایک دفعہ ضرورت پڑی پھر دوبارہ آئیں گے, پھر ضرورت پڑی ابھی کل تو آپ روٹیاں لے کے کہتے ہیں آج کی روٹیاں آج لینی پڑیں گی نا, تو مثابہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں لوگ بار آئیں. وہی جعلنا البیت مثابۃ, جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوٹ کر آنے کی جگہ, یا جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا ایسی جگہ جہاں لوگ لوٹ کر جائیں, للناسی, لوگوں کے واسطے, وامنا, اور امن کی جگہ, سراپا امن بنایا, ٹھیک ہے. واتخذوا, اور پھر ہم نے حکم دیا کہ بناؤ تم, من مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کو, مصلی, نماز کی جگہ. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, تو بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ. وعہدنا, اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام سے, یا ہم نے تاکید کی. عہدنا الا کا مطلب ہے ہم نے تاکید کی, ہم نے حکم دیا, یعنی حکم نہیں دیا, ہم نے تاکید کی, تاکید کرنے کے لیے عہدنا کے بعد جبریل آیا, تو ہم نے تاکید کی ابراہیم اور اسماعیل کو, ان طہرا, کہ پاک رکھو تم دونوں, بیتیا, میرے اس گھر کو, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والعاکفین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع, اور رکوع کرنے والے کے لیے, سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو. دیکھو اس میں مضمون بہت سارے ہیں, ہم اس میں نہیں جائیں گے, لیکن یہاں پر سمجھانا مطلوب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہو رہا ہے, بات آگے آئے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کیونکہ توحید کا اس بات ہونا ہے, اس توحید کے متعلقات کا اس بات ہونا ہے, نہیں معذرت, رسالت کا اس بات ہونا ہے, اور رسالت کے متعلقات کا اس بات ہونا ہے, تو اللہ رب العزت وہاں سے لا رہی ہیں جہاں سے یہ سارے مانتے ہیں, ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اور جب ہم نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو, وَإِذْ قَالَ ابراہیم, جب ابراہیم نے کہا, رب جعل, اے رب, اے پروردگار, بنا دیجئے, ھذا بلدن, اس شہر کو, آمنن, امن والا شہر, اس شہر کو بنائیے امن والا شہر, وارزق اہلہ, اور رزق دیجئے اس کے رہنے والے کو, من الثمرات, پھلوں میں سے, من آمن منہم باللہ, جو لوگ ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے کر آئیں. من آمنا, جو ایمان لے کر آئیں, منہم, ان میں سے, باللہ, اللہ پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر, اور اللہ نے کہا کہ جو لوگ کفر اختیار کریں گے, فأمتعہ قلیلا, میں ان کو کچھ عرصے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا. فأمتعہ, امتا کہتے فائدہ اٹھانا, ٹھیک ہے.
فائدہ اٹھانا ہو اس سے، فامتعہ میں ان کو اس سے یعنی دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم اضطرہ پھر کھینچ کر لے جاؤں گا اس کو الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، تو بدترین ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، اشارہ کر دیا جو ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرے گا اس کے ساتھ اب کیا کریں گے. ٹھیک ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، اب اصل موضوع کی طرف آ رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ چونکہ مکے میں سارے کفار موجود ہیں اور ان کے سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے، ان کو تاریخ بتائی جائے دیکھو یہ کعبۃ اللہ کیسے بنا ہے، یہ بات ٹھکتی ہے دل میں. دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں کیونکہ ان کا پتھر سامنے رکھا ہوا ہے، اس میں ان کا قدم مبارک سامنے جمع ہوا ہے، نشانی حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، اور قرآن بالکل صحیح سے بتا رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم، وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت کعبۃ اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل. ٹھیک ہے، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے، اٹھا رہے تھے کیا مطلب؟ پہلے سے بنیاد موجود تھی، اس کے اوپر بنیاد اٹھا رہے تھے. ٹھیک، ربنا تقبل منا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار قبول فرمائیے. تقبل کہتے ہیں وہ قبول کرنا جو بتکلف قبول کیا جائے. ٹھیک ہے، بتکلف قبول کیا، جیسے آپ مجھے میں ہوں پشاور میں بیٹھا ہوا تو حضرت میرے گھر دعوت کھانی پڑے گی، آپ حضرت اللہ کے واسطے آئے، میں پشاور سے آتا ہوں آپ کے گھر میں دعوت کھانے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ آگے بھنے ہوئے چنے رکھتے تھے، حضرت یہ دعوت ہے، تو میں اس دعوت کو قبول تو کروں گا لیکن بڑی مشکل سے کروں گا، یہ چنے تو ساتھ والی دکان سے مل رہے تھے. تو یہ اس کو تقبل، یہ تکلف کے ساتھ قبول، بڑی مشکل سے قبول کیا، بس دل تو نہیں تھا لیکن قبول. خدا نخواستہ وہ کوئی حقیر نہیں ہے لیکن چونکہ توقع سے بہت کم ہے تو اس وجہ سے انسان اس کو تکلف سے قبول کرتا ہے. تو تقبل منا انکا، بے شک تو، انتا اور صرف تو، بے شک آپ اور صرف آپ ہیں، السمیع جو کہ ہر ایک کی سنتے ہیں، العلیم جو ہر ایک کو جانتے ہیں. سمیع تو میں بھی ہوں لیکن میں کتنوں کو سنوں؟ میرے دائیں بائیں جو ہے بس اس کو سن رہا ہوں، یا جو میرے کان تک پہنچ رہا ہے اس کو سن رہا ہوں، جو میرے کان تک نہیں پہنچ رہا اس کو نہیں سنتا، اور اللہ ہر ایک کو سن رہا ہے. پھر آگے دعا دیکھیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اجعلنا مسلمین لک، ہم سب کو بنائیے مسلمین لک، اب آپ کا فرما بردار، آپ کا مسلمین فرما بردار، ومن ذریتنا اور میری ذریت میں سے پیدا کر امتن ایسی امت. یہ پیدا کر کا ترجمہ میں اپنے جیب سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ جہاں پر حروف جار آتے ہیں، حروف جار جیسے من ہے، جیسے فی ہے، جیسے الہ ہے، یہ کسی لفظ سے جڑتے ہیں، کسی لفظ سے جڑتے ہیں. وہ لفظ بعض مرتبہ پیچھے ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ترجمہ کرنے والے کو لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. ومن ذریتنا اور پیدا کیجئے، میں کہاں سے لگا رہا ہوں؟ میں یہاں سے لگا رہا ہوں، کیا ذریت ہے؟ جب ذریت آئے گی تو وہ پیدا ہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، اس لیے پیدا ہونے کا ترجمہ ہوگا، کوئی سی اور چیز کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اور پیدا کیجئے میری ذریت میں سے امتن ایسی امت، مسلمتن لک جو کہ آپ کی فرما بردار ہو. لہذا آج بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، وہ سمجھے کہ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی. وہ ارینا اور ہمیں دکھائیے، اصل میں ہے ہمیں سکھائیے. ٹھیک ہے، وہ ارینا ہمیں دکھائیے، اصل میں ہمیں سکھائیے. اب جب قرآن مجید تو آپ دیکھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ یہ سیکھنے والا دیکھ رہے ہیں. تو وہ ارینا ہمیں وہ سکھائیے، ہمیں سکھائیے، مناسکنا، مناسک، ارکان، عبادت کا طریقہ، منسک کہتے ہیں عبادت کا طریقے کو. ٹھیک ہے، مناسک حج کا مطلب حج کی عبادت کا طریقہ. اور تب علینا ہماری توبہ قبول فرمائیے. انکا انت التواب الرحیم، بے شک آپ اور آپ ہی ہیں
التواب معاف کر دینے والے یا معاف کرنے کے خوگر، الرحیم اور بڑی رحمت کے مالک. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہوگی جی. پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ، سب سے پہلے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بتائی، ٹھیک ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت بتائی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بتائیں. انہی دعاؤں میں اس بات رسالت ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے جو انہی میں سے ہو. ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث، آپ مبعوث کیجئے، فیہم ان لوگوں میں، یعنی کعبے والوں میں، رسولا ایک پیغمبر، منہم جو انہی میں سے ہو. ٹھیک ہے، رسولا ایسا رسول جو کہ منہم جو انہی میں سے ہو. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے سوالوں کے رسولوں سے تو بہت سے رسول مراد ہو سکتے ہیں، آگے منہم نے ان کو خاص کر دیا. ٹھیک ہے، رسول بھیجیے لیکن ایسا رسول ہو جو انہی میں سے ہو. یتلو علیہم، جس کا کام یہ ہو کہ وہ تلاوت کرے ان کے اوپر آیاتی کا، تیری آیتیں، تیری نشانیاں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، سکھائے ان کو کتاب اور سکھائے ان کو سمجھداری یعنی حکمت. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزہ بنائے، ان کو پاکیزہ بنائے. اِنَّكَ أَنْتَ، بے شک آپ، اور آپ ہی ہیں، العزیز، العزیز کہتے ہیں کامل اقتدار والا، غالب اقتدار والا. ٹھیک ہے، الحکیم کامل حکمت والا. ٹھیک ہے، عزیز غالب اقتدار والا، اقتدار والا. ٹھیک ہے، نہیں کامل اقتدار والا یا غالب اقتدار والا العزیز. اور حکیم کا مطلب حکمت، کامل حکمت والا، کامل اقتدار اور کامل حکمت. بے شک آپ ہی ہیں جو کامل اقتدار والے ہیں، یا جس کا اقتدار کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے. سمجھئے، یہاں تک رسالت کی توحید ہوگی. آگے جو رسالت کو نہیں مان رہا نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مان رہا، تو اس کا اللہ بتاؤں وَمَن يَرْغَبْ، اور کون ہے جو انحراف کرے، یرغب عن، ٹھیک ہے، یعنی جب اس کی پروپوزیشن ان آتی ہے تو اس کا پھر معنی اور ہو جاتا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے جو خود کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو. سفیہ حماقت میں، نفسہ خود کو، سوائے اس کے جو خود کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہوں. کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اقرار کیا جا رہا ہے تو اس کے تحت میں ان کی دعاؤں کا بھی اقرار کیا جا رہا ہے، اور ان دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، تو رسالت کا اعتراف ہو گیا. ٹھیک، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا، اصطفا کہتے ہیں چن لینے کو، استفا چننے کو. جیسے آپ ریڑھی کے اوپر لگے ہوئے سیب ہیں، ان میں سے ایک سیب اٹھاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اصطفا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. ٹھیک ہے، عبادہ الذین اصطفا، وہ بندے جو اللہ کے چنے ہوئے. وَلَقَدْ، حقیقت تو یہ ہے، اصطفیناہ، کہ ہم نے ان کو چنا ہے، فی الدنیا، دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حقیقت تو یہ ہے، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا. اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا. ٹھیک، صالح ہونا کتنا بڑا درجہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صالح ہونا
بہت بڑا درجہ ہے یہ. انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین کہ آخرت میں بھی وہ صالح شمار ہوں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی صالح ہوگا، جس کو بھی اللہ تعالیٰ صالح بنائیں گے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا. ہاں، لمن الصالحین، من کا جو معنی ہے وہ اس کو بتا رہا ہے. جب بھی صالح نہیں، اور بھی بہت سے انبیاء صالح ہیں، صالح گزرے. لہذا ولایت کا کوئی بھی درجہ ہو وہ بہت اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ یہ جو صدیقین، شہداء، صالحین، یہ جو ترتیب ہے یہ اتفاقی ہے. سب سے اونچا صدیق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد شہید ہوتا ہے، اس کے بعد صالح. یہ قید اتفاقی ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب اللہ ہو سکتا ہے صالح اللہ کے نزدیک زیادہ اونچا ہو. جیسے یہاں سے کچھ ہم تو صدیقین کی خط منتہا کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ معنی ہوتا ہے کہ سب سے اونچا درجہ دیکھنا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہی سب سے اونچا درجہ ہو. قرآن کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ کبھی یہ درجہ اوپر ہوتا ہے، کبھی وہ درجہ اوپر ہوتا ہے. یعنی اللہ کے ہاں سارے درجے، صالحین، شہداء، صدیقین، یہ درجات اللہ کے ہاں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ گئے بھائی؟ اب اس کی کیا تعریف ہے، صالح کیا ہوتا ہے، صدیق کیا ہوتا ہے، اور شہید کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ سر فرما بردار ہو جاؤ. قال اسلمت، تو کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سر خم تسلیم کر لیا، لرب العالمین، اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے پروردگار کے لیے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا؟ کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگی تھی، چنانچہ ان کی رسالت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے. اور آگے یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو جھوٹ بولتے ہو نا، آؤ آپ کو بتاتا ہوں. ووصى بها ابراہیم، اور اسی بات کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹے کو، یعنی حضرت اسحاق کو، وہ یعقوب، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب کو. ٹھیک ہے. جن کی اولاد میں تم لوگ آئے ہوئے ہو یہودیوں. تو یا بنی، یا اے میرے بیٹو، یا بنی، یا بیٹو، بیٹوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے. بنی کی جمع بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفا، حقیقت میں تمہارے پروردگار نے چنا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، دین کو منتخب کیا ہے. فلا تموتن، لہذا تمہیں موت بھی نہ آئے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہونے کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے. وانتم، وہ حالیہ ہے، سچویشن بتانے والا. وانتم مسلمون، طرح حالے کہ تم مسلمان ہو، طرح حالے کہ تم فرما بردار ہو. سمجھ رہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے ذریت ابراہیم میں سے آئے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے آئے. ٹھیک ہے. پھر یہاں تک تو بات ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہود کہتے تھے نہیں جی یہ تو بات غلط ہے، ہم تو نہیں مانتے. تو اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، ام کنتم شہداء. پھر بعض یہود کہتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ وہ دین یہودیت پر رہیں. ٹھیک ہے. وہ دین یہودیت پر رہیں. تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کو جواب دے رہے ہیں کہ حضرت یعقوب کی بھی وہی وصیت تھی. ام کنتم شہداء، طریقہ کار اللہ کے رد کا. ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے؟ ام کیا، کنتم تم لوگ تھے، تم لوگ تھے، شہداء حاضر. ٹھیک ہے. کیا تم وہاں پر حاضر تھے؟ ہمارے مدرسے میں نا، میں جہاں اولا پڑھا ہے وہاں پر نا کوئی محتمم نہیں تھا. ناظم صاحب تھے، ناظم صاحب بھی شام گئے ہوئے تھے.
کوئی خاص کلاسیں لیں گے. تو جو اساتذہ تھے وہ آرام سے اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے, ان کی ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی. تو کافی لڑائی جھگڑے بھی ہوئے طلبا کے آپس میں, کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. تو پھر مدرسے میں وضو خانہ تھا, وضو خانے کے اوپر ایک گھر تھا, تو وہاں پر ایک عبید صاحب قاری عبد المنان صاحب کے بیٹے, تو وہ آئے. تو انہوں نے ماشاءاللہ میرا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا. میں نیا مدرسے گیا تھا, میں نے جا کے 2-3 شکایت, حضرت میں تو کالج اسکول چھوڑ کے آیا ہوں, یہاں پہ لڑکے نماز ہی نہیں پڑھتے. تو انہوں نے مجھے شاباش, جو لڑکا نماز نہیں پڑھے گا نا نام لکھ کے مجھے دے دینا. ٹھیک. نماز کے فوراً بعد میں جاتا تھا, سارا مدرسہ مجھ سے, میرے بھائی کو کہتے ہیں حضرت آپ اپنے بھائی کو سنبھالیں, یہ ہمارا نام لکھ کے دے دینا ہماری. تو ایسا ہوا کہ نا 2 لڑکوں کی نا وضو خانے میں لڑائی ہو رہی تھی. تو اوپر سے عبید صاحب آ گئے. تو کہتے ہیں تم کیوں لڑ رہے تھے؟ کہتے ہیں حضرت یہ اس کے کان میں نا میرے بارے میں نا باتیں کر رہا تھا. تو انہوں نے بات سامنے اس کو بلایا, کہو تو چونٹی ہے جو اس کے کان میں گھس کے سن رہا تھا کہ تیرے خلاف باتیں ہو رہی تھی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ام کم تم شہداء, کیا تم ادھر بیٹھے ہوئے تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت, جب موت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی, تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جھوٹ بولتے ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ ہے ام کنتم شہداء, کیا تم تھے شہداء حاضر وہاں پر, اذ حضر جب حاضر ہوئی, جب آ گیا وقت یعقوب الموت, حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا. اذ قال جب کہا انہوں نے لبنی ہی اپنے بیٹوں سے, ما تعبدون من بعدی, تم تو کہہ رہے ہو نا حضرت یعقوب نے کہا تھا یہودیت پہ رہو, لو ہم تمہیں صحیح بات بتاتے ہیں. ماتا اصل میں انہوں نے تورات میں تحریف کی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصایا یعقوب کے نام سے تحریف کی تھی, اور اس میں تحریفات کے اندر یہ کہ تم دین یہودیت پر قائم رہنا. تو ما تعبدون من بعدی, کہ تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے. اور صحیح جو ان کی کتاب تھی, جو صحیح ان کی تورات اور انجیل تھی, ان میں یہی بات لکھی ہوئی ہے آج بھی. جس تورات کو یہ آج باہر نکالنے کو تیار نہیں ہے, اس میں آج بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے, ما تعبدون من بعدی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تورات نکالیں گے تو وہاں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی پیروی کرو گے. قالو, تو وہ کہنے لگے نعبد الہ کا, ہم عبادت کریں گے, ہم بندگی کریں گے, الہ کا آپ کے پروردگار کی, آپ کے خدا کی, و الہ آبائک, اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کی پیروی کریں گے, بندگی کریں گے. الہ واحدہ, جو کہ ایک معبود ہے. سمجھ گئے بھائی؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اے تم کیا کہتے ہو, تلک امۃ قد خلت, یہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی. تلک امۃ, وہ امت تھی, قد خلت, جو گزر گئی. لہا ما کسبت, اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. کسب الحلالی فریضتوں, کسب کہتے ہیں کمانے کو. تو لہا ما کسبت, اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. سمجھ رہے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ, اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا, عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے؟ یہ ان کو جواب ہو گیا. لیکن یہودی تو یہودی ہے نا, بات تو نہیں مانے گا. تو کہتے ہیں قالو, کہتے ہیں یہودی مسلمانوں کو کہتے ہیں کونو, ہو جاؤ, ہودن یہودی, او نصارا, یا نصرانی ہو جاؤ, تہتدو, تو ہدایت پر آ جاؤ گے. تو آپ ان کو جواب دو کہ دیکھو تم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو نا, تم بھی حضرت اسحاق کو مانتے ہو, سب کو ہے. قل, آپ کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ, بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں گے. ملت ابراہیم حنیفہ, جو کہ حنیفہ سیدھی ہے. ٹھیک ہے, بلکہ پیروی کریں گے. بل کے اندر ترجمہ آ گیا اس کا, بلکہ پیروی کریں گے.
کونو ہودن و نصارا نہیں، بلکہ پیروی کریں گے ملت ابراہیمی کی جو کہ ٹھیک ٹھیک سیدھی ہے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کے. قولو، آپ کہیے، آمنا باللہ، یہ تو ایک جواب ہو گیا. اب دوسرا جواب، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا اس پر، وما انزل الی، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، والاسباطی، اور جو ان کی اولادوں پر اتارا گیا، وما اوتیا، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، وعیسیٰ، اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے پروردگار سے کی طرف سے. ٹھیک ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ونحن له مسلمون، اور ہم ان کے فرما بردار ہیں. ہاں جی، ایسا جواب ہے، ایسا ٹھوک کے جواب دیے، لے کے آؤ. تم کہتے صرف حضرت موسیٰ کو، بھی صرف حضرت موسیٰ کو کیسے؟ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ کنونشن ہوا، اور عیسائیوں کی سب سے بڑی جماعت اور یہودیوں کی سب سے بڑی جماعت اور مسلمانوں کی چند علماء جمع ہوئے. نے کہا دیکھو، ہم آج ثابت کرتے ہیں کون سا دین برحق ہے. جو دین برحق ہے ہم سب اس کے اوپر ہو جاتے ہیں، اور بقیہ سب کے بارے میں فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ وہ سب جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. تو شیخ محمد طاہر رمزی وہاں موجود تھے، تو کہنے لگے کہ بھئی فیصلہ تو خود ہی ہو گیا. کہتے کیسے فیصلہ خود ہی ہو گیا؟ دیکھو میری بات یہ ہے کہ یہودی مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو، ٹھیک ہے، ہم بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو ان کی شریعت کے متبع ہو گئے. لہذا جب ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور یہ بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تو یہ تو ہمیں جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، ہمیں جھوٹا، البتہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے تم ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لہذا تم ہمارے برابر نہیں ہو. لیکن ہم تمہارے نبی کو مانتے، تمہارے برابر تو ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے آؤ عیسائی کہتے ہیں نہیں، صرف حضرت عیسیٰ برحق ہے، حضرت موسیٰ اور محمد عربی برحق نہیں ہے. تو بات وہی ہوگی کہ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. جب ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں تو یہ ہمارا مسلک کے مطابق ہوگی، لہذا یہ ہمیں کافر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک. اور بقیہ رہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صرف ہم ہیں جو ان کو مانتے ہیں، صرف ہم ہیں. تو ہم 3 نبیوں کو مان رہے ہو، تم ایک نبی کو مان رہے ہو، لہذا ہم تو آگے نکل گئے. سمجھ رہے؟ تو یہ ساری بات اس کے اندر ہے. وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، لہذا ہمارا ایمان ہے، ہم سارے انبیاء پر ایمان لے کے آتے ہیں. جو بھی اللہ نے بھیجے، جن کا ہمیں پتہ ہے، جن کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارا سارا ایمان کا حصہ ہے. پھر آپ ان سے کہیں فَإِنْ آمَنُوا، اگر ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو ایسے ایمان لے کے آؤ بمثلی، جو ایمان اس کے مثل ہو. ٹھیک ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مثل اور مثل 2 الگ چیزیں ہیں. مثل کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی نوعین، اشتراک الشیئین فی نوع، نوع کے اندر اشتراک ہو. نوع ایک نوع ہوتی ہے نا، جیسے آپ مجھے بتائیں یہ کولر اور یہ بوتل ایک جیسی ہیں؟ ایک جیسی نہیں ہے، لیکن ایک ہی کام کے لیے ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کولر اور یہ بوتل ایک ہی چیز سے بنے ہوئے کہ نہیں؟ ہاں. تو یہ پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کہلائے گی. ٹھیک ہے. لیکن جب آگے پروڈکشن کا نام آئے گا تو اس کا کھانا الگ ہوگا، اس کا کھانا الگ ہوگا، لیکن دونوں پلاسٹک کیمیکل کے وارڈ میں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر یہ دونوں خراب ہوں گے تو ان کو پیناڈول نہیں پلائیں گے.
ٹھیک، کیونکہ ان کی 9 پیناڈول والی نہیں ہے، ان کی 9 وسیم بھائی کی ہے، ٹھیک، وہ اس کے بعد جائیں گے، سمجھ رہے؟ تو اب سمجھیں، ایمان کی 9، ایمان کی 9 سب کی ایک ہے. تم کہتے ہو ہماری ایمان کی 9 الگ ہے، ہمارے ایمان کی 9 تو سارے انبیاء کو لے کے چلتی ہے، اور تم 9 کے اندر کہتے ہو نہیں صرف ایک نبی کو پکڑنا ہے. سمجھ رہے؟ فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے کے آئے ہو، اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے کے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر ہے. فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ اور اس کے بعد اگر آمنوا یہ ایمان لے کے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان جس طرح کا ایمان تم لے کر آئے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب یہ لوگ کامیاب ہیں. اهْتَدَوْا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ یعنی اس وقت تب یہ مسلمان ہے، ورنہ یہ تب یہ ہدایت والے، ورنہ یہ ہدایت والے نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ دوبارہ بتا رہا ہوں، فَإِنْ اس کے بعد اگر آمنو یہ لوگ ایمان لے کے آئیں بمثلی اس طرح کا ایمان، اس نوع کا ایمان، ما امنتم جو ایمان تم لے کے آئے ہو بھی اسی طرح کا، فقد اہتدوا تو تب یہ لوگ ہدایت والے ہوں گے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ لوگ اعراض کریں، فَإِنَّمَا تو بس بے شک ہم فی شقاق وہ بڑی دشمنی میں ہے. شقاق کہتے ہیں دشمنی. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ، جس کلمے کے شروع میں سین آتا ہے نا، بالکل سین آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ان قریب سے کیا جاتا ہے. یکفی کا مطلب ہے، یکفی کا مطلب ہے کافی ہونا. ٹھیک ہے، اب ایک لفظ ہے یکفی، یا کاف فا یا، یکفی یکفی، پھر آگے لفظ ہے کا کا مطلب ہے تم، اور ہم ایک الگ ہے. فس یکفی، فا س یکفی، فا س یکفی، بس ان قریب، بس ان قریب اللہ تم کو ان سے کافی ہو جائے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ بس ان قریب اللہ تم کو ان سے کافی ہو جائے گا، یعنی تمہارے لیے ان سے بچاؤ کے لیے اللہ کافی ہو جائیں گے. سمجھ میں آ رہا؟ تھوڑی سی لمبی بات ہے لیکن ہے اصل. یعنی اللہ نبڑ لیں گے، اللہ سنبھال لیں گے ان کو. ٹھیک ہے، وہ هو السمیع العلیم، وہ ہر بات جاننے والا ہے، ہر بات سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک چھوٹا سا رد جو ہے وہ عیسائیوں کا بھی ہے. عیسائی جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو بچے کے لیے یہ بیپٹزم کرتے ہیں. بیپٹزم جیسے ہم بچے کا 7ویں دن ختنہ کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، بال کٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے یہ بیپٹزم کرتے ہیں. بیپٹزم ان کا یہ ایک پانی میں رنگ ڈالتے ہیں، اس رنگ سے بچے کو نہلاتے ہیں. یا جب کوئی شخص عیسائی ہوتا ہے یا یہودی ہوتا ہے تو اس کو بیپٹزم کرتے ہیں، یعنی پانی سے نہلاتے ہیں. تو اصل میں پانی کا بڑا وہ ہے. آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ہندوؤں نے پانی کا ایک مقرر طریقہ بنایا ہوا ہے کہ وہ خاص پانی میں جا کے نہاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ گنگا کے پانی سے ہمارا گناہ پاک ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر بندے کو بٹھا کے اس کے اوپر دودھ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو سفید کر دیا. ایسے ہی عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، وہ ایک خاص قسم کے رنگ سے، کبھی نیلے رنگ سے، دلہن کے لیے اور رنگ ہوتا ہے، عام آدمی کے لیے اور رنگ ہوتا ہے، کہ نیلے رنگ کو پانی میں شامل کرتے ہیں، اس رنگ سے آدمی کو نہلاتے ہیں تو اس کے گناہ پاک ہو گئے، اس کے گناہ دھل گئے. ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کا تو زمزم پینے کا ہے نا، لیکن انہوں نے بھی پانی کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. کسی نے گنگا بنایا، کسی نے کچھ بنایا، کسی نے مقدس پانی بنایا ہوا ہے، مختلف قسم کی چیزیں. تو اللہ رب العزت
تو عیسائی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص عیسائی ہوتا تھا تو اس کو اس رنگ سے نہلاتے تھے تو کہتے تھے دیکھو اس کے اوپر عیسائیت کا رنگ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ یہاں پہ اس کا رد فرماتا ہے صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. اے مسلمانوں یہ کہہ دو کہ صبغۃ اللہ, ہم پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. بقیہ ترجمہ متعلقات سے لگایا. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے. ومن احسن, اور کون ہے زیادہ بہتر من اللہ, اللہ سے صبغۃ رنگ چڑھانے میں. ٹھیک ہے, ہم نے تھوڑا غلطی کی. صبغۃ اللہ کا مطلب اللہ کا رنگ نہیں ہے. صبغۃ اللہ کا مطلب ہے رنگ چڑھایا. نہیں, میں اس کو دیکھوں گا, میرا خیال یہی ترجمہ ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ ہے. اصل میں یہ صیغہ کچھ اور تھا کہ میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اجتباء. اجتباء کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اجتباء یا جب احرام پہنتے ہیں تو ایک کندھا کھولتے ہیں نا, اجتباء. ٹھیک ہے, تو عیسائیوں میں اس کو کہتے ہیں اجتباء, الف صاد طا با عین, اجتباء. ٹھیک ہے, اور اس کو بپتسم بھی کہتے ہیں, بپتسمہ بھی کہتے ہیں. قل, آپ کہیے, اتحاجوننا فی اللہ, کیا تم حجت کرتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں, ہم اسی کی بندگی کے مخلص ہیں. نہیں, وَنَحْنُ لَهُ, اور ہم ہیں لہو, اس کے لیے مخلصون, خلوص کے ساتھ بندگی کرنے والا ہے. یعنی ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر دی ہے. ٹھیک ہے. ام تقولون, اب پھر یہودیوں کو جواب ہے کہ اس بات رسالت ہے نا, تو اس بات رسالت کے اندر یہود اور نصارہ کے اوپر رد کرنا ضروری ہے. ام تقولون, کیا بھلا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم, کے بے شک ابراہیم, و اسماعیل, اور اسماعیل, و اسحاق, و یعقوب, و الاسباط, کہ یعقوب اور ان کی اولاد, کانو ہودن و نصارا, وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل, تو آپ کہیے, انتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. ومن اظلم, اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن کتم شہادتا عنده من اللہ, کہ جو کتمہ کا مطلب ہے چھپائے, شہادتن, شہادت گواہی کو, عنده من اللہ, جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اس شہادت کو چھپائے. ومن اظلم, یعنی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا, ممن, جو کہ کتمہ چھپائے, شہادتن, اس گواہی کو, عنده, جو اس کے پاس ہو, من اللہ, اللہ کے پاس, اللہ کی طرف سے. یعنی ان یہودیوں کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی تھی کہ تمہارے بعد میرا فلاں نبی آنے والا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور حضرت ابراہیم یہودی اور نصرانی ہو کیسے سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم. یہ دیکھو بھائی, حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی ہو ہی نہیں سکتے. یہ دیکھ رہے ہیں, یہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہے حضرت اسحاق. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, حضرت ہاجرہ, حضرت سارہ, قنطورہ اور جحون. ٹھیک ہے, حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل ہوئے, حضرت سارہ سے حضرت اسحاق ہوئے. ٹھیک ہے, اور قنطورہ سے مدین ہوئے, اور جحون سے یہ 4 قسم کے ہوئے. ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی. قنطورہ سے جن کو نبوت ملی وہ مدین تھے, اور مدین کی اولاد میں حضرت شعیب تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب, حضرت یعقوب کی اولاد ہے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب. ٹھیک ہے, حضرت اسحاق کے 2 عیسو تھے, یعقوب تھے. عیسو کے 3 بیٹے تھے, ادوم یا عیسو اور عیس. ٹھیک ہے, حضرت اسحاق کا ایک بیٹا تھا, دوسرا بیٹا تھا حضرت یعقوب.
ٹھیک ہے. عیسو سے یہ اولادیں تھیں, یعقوب سے یہ اولادیں تھیں. پھر یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں, لیا بنت لیان, راحیل اور بلیحہ اور زلفا. ٹھیک ہے. لیا سے حضرت یعقوب کے 6 بیٹے تھے, راحیل سے 2 بیٹے تھے حضرت یعقوب یوسف و بنیامین, اور بلحہ سے 2 بیٹے تھے, اور زلفا سے 2 بیٹے تھے. ٹھیک ہے. یہ 12 بیٹے ہوئے. ٹھیک ہے. ساری نبوت ان میں چلی. شمویل بھی اس میں آئے, الیاس بھی اس میں آئے, الیسا بھی اس میں آئے, یاسا بھی اس میں آئے, یوشا بھی اس میں آئے, نون بھی اس میں آئے, افراہیم بھی اس میں آئے, اور الیسا بھی اس میں آئے, زکریا, یحییٰ, داؤد, سلیمان, یہ سب اس میں آئے. ٹھیک ہے. ان میں سے جو ہے وہ ایک ہی نبی یعنی 2 نبی ہیں. دیکھیں یہ یہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہاں سے بنے یہودی. ٹھیک ہے. یہ چلتے 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 یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہاں سے بنے عیسائی. ٹھیک ہے. اتنے واسطوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اتنے برسوں کے بعد یہ یہاں پہنچ رہے ہیں تو کیسے عیسائی ہو سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ پھر یہ اتنے برسوں کے بعد حضرت موسیٰ پیدا ہو رہے ہیں, وہاں سے یہودی پیدا ہو رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تعلق ہی نہیں بن رہا, بنتا ہی نہیں ہے نا, تک ہی نہیں بنتا نا. ہے جی بھئی آپ نے میرے حصے کے پتے پہنے ہوئے ہیں, تک ہی نہیں بنتا پتے پہننے کا. آج کل پتے پہننے کا رواج ہی نہیں ہے, سمجھے؟ تو یہ تھا. تو ان کے پاس گواہی پہنچی ہوئی تھی, اور یہ اس گواہی کو چھپا رہے کہ نہیں جی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ غافل نہیں ہے جو تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ, ارے یہ ایک امت تھی جو گزر گئی, لہا اس کے لیے جو کچھ ہے, ما کسبت جو اس نے کمایا, وَلَكُمْ وہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا, ما کسبتم جو تم نے کمایا, وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا, اما کانوا یعملون کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. سمجھ رہے جی؟ یہاں تک بات مکمل ہوگی رسالت کی. ٹھیک ہے. اور رسالت کے اندر مختلف طریقوں سے رد کیا یہود کا, مختلف طریقوں سے رد کیا نصرانیوں کا. ٹھیک ہے جی. آگے حکم ہے تحویل قبلہ کا. ٹھیک ہے جی. آگے حکم ہے تحویل قبلہ کا. تحویل قبلہ بھی دراصل نبوت کی نشانیوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات اور انجیل اور زبور میں لکھا تھا, اس میں لکھا تھا النبی صاحب العصا, نبی وہ ہوں گے جو صاحب عصا ہوں گے, ان کے پاس عصا ہوا کرے گا. تورات اور زبور اور انجیل میں لکھا ہوگا. پھر نبی وہ ہوں گے جو چادر والے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی لکھا ہوتا. اور نبی وہ ہوں گے جو صاحب قبلتین ہوں گے. یہ نشانیاں لکھی ہوئی تھی. تو ان لوگوں کی کتابوں میں یہ نشانیاں موجود تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے تھے, اور رخ کعبۃ اللہ کی طرف ایسے رکھتے تھے کہ کعبۃ اللہ اور بیت المقدس دونوں سامنے ہو جاتے تھے. یہ کعبۃ اللہ ہے, ٹھیک ہے, یہ حتیم ہے, ٹھیک ہے, اور بیت المقدس یہاں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. یہاں حجر اسود ہے, یا مقام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. چنانچہ امام ابو حنیفہ کا بھی مسلک ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے, یہ زیادہ افضل ہے, کیونکہ اس میں قبلہ رخ بھی ہے اور بیت المقدس کا رخ بھی ہے, دونوں قبلتین کی طرف رخ ہو جاتا ہے, اس لیے افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہیں پر نماز چونکہ پڑھا کرتے تھے, تو اس وجہ سے یہاں نماز پڑھنا افضل ہے. امام شافعی کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ, تو یہیں پر مصلی بچھایا جاتا ہے آج بھی. امام مالک کہتے ہیں نہیں جی, حجر اسود کے پاس بیٹھو, اس لیے کعبۃ اللہ کی اصل بنیاد حجر اسود ہے, لہذا حجر اسود کے پاس مصلی کو بچھایا جائے. ٹھیک ہے. اور امام مالک کہتے ہیں حتیم کے اندر مصلی بچھایا جائے کہ کعبہ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور کعبے کے اندر کی نماز بلا شبہ باہر سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک. تو ہر ایک کے پاس اپنی دلائل ہیں, اور سب چیزیں صحیح ہیں, کسی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا, نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو میں ان چیزوں میں نکل گیا تو نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آ گئے, ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے
تو مدینہ شریف ہے اس طرف ہے مدینہ شریف، یا اس طرف ہے نہیں، مدینہ شریف ہے اس طرف، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رخ کر کے نماز پڑھتے تو وہ اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ پشت کعبے کی طرف ہوتی تھی اور رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا. ہاں کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا کہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف کا. ٹھیک ہے. تقریباً 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کے. خانہ کعبہ کی طرف پیٹ. جب حکم ہوا قبلے رخ بدلی کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین مدینے سے باہر تھے، تو آپ یہاں کھڑے ہوئے تھے. آپ کے پیچھے 3 صفیں تھیں، 2 صحابہ کی، 1 خواتین کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے درمیان سجدے سے اٹھے اور یہاں سے چل کے یہاں پہ آ کے سجدہ فرمایا. تو صحابہ کرام نے یہ رخ بدلا، سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر دوسری صف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور جو خواتین کی صف تھی انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا. کیا اتباع ہے نماز کے اندر، ظہر کی نماز کے اندر. اللہ اکبر. یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں. ہاں تو یہ تھا سیقول السفہاء من. تو پھر اللہ نے پہلے پیشن گوئی کر دی کہ دیکھو ابھی ہم آپ کو جب حکم دیں گے تو جو بیوقوف لوگ ہیں اصل میں وہ اپنے علاقے کے سب سے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے. ہاں یہود کہ سب لوگ انہیں سے کعب بن اشرف کو سردار بنانے والے تھے مدینے کا. حالانکہ میں اب دعا کریں مجھے موقع مل جائے. وجہ اس کی یہ ہے نا کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، جب درس دینا تو پھر غرفہ جانا شروع کر دیا، تب وہ ٹائم نہیں ملتا، پرانا ہو گیا، دوبارہ تیاری کرتا ہوں تو موقع نہیں ملتا. آج جس سے صبح بیان کرنا تھا اس کو درس دینا تھا سیرت کا، تو کیا ہو گیا، وہ میں نے کہا سمجھے علاقے سیل ہیں، جانا پڑا، پھر وہ مطالعہ رہ گیا، اپنا مطالعہ کر لیا، سارا معاملہ رہ گیا. تو خیر انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا. یہود تو سارے مدینہ سے باہر رہتے تھے لیکن مدینہ والے ان کو سردار بنا. سیقول السفہاء، سیقول میں نے جس کلمے کے شروع میں سین آ جاتا ہے، مضارع کے شروع میں اگر سین آ جاتا ہے تو ان قریب کے ترجمے ہے. تو ان قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف من الناس، لوگوں میں سے کچھ بیوقوف یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ولہ پھیر دیا ہم ان مسلمانوں کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی کانوا علیہا جس قبلے کی طرف یہ تھے، جس قبلے کی طرف یہ منہ کر کے آ رہے تھے اس سے کس نے پھیر دیا. تو آپ جواب دیں، قل آپ کہیے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تمہیں نہیں دی اس نے، اس کی مرضی. ان کی نشانیوں میں تھا کہ آگے آئے گا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اب اس امت کی کچھ فضیلت اور فوقیت بتا رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے 2 قبلے دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی امت کو نہیں دیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں جعلنا ہم نے بنایا ہے تم کو امتن ایک ایسی امت وسطا جو کہ معتدل ہے، لِتَكُونُوا تاکہ ہو جاؤ شہداء علی الناس، تم گواہ ہو جاؤ لوگوں کے اوپر. آپ سے میں کہتا ہوں بھائی، آپ اگر یہ قرآن کا ترجمہ نہ سمجھ رہے ہوتے تو آپ گواہ بن سکتے تھے. ہم پورا قرآن پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرتے. تو اب ہم کیسے، یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی. جو قرآن میں لکھا تم گواہ، کیسے گواہ ہے، ہم کیسے گواہ ہیں. یقین کریں جب تک آپ 2-3 پاروں کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے آپ کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور یہ ترجمہ بہت سے لوگوں نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جب بندہ استاد سے پڑھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے. جیسے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدہ ایسے نہ کرو جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، لہذا جب سجدہ کرو تو پہلے ہاتھ نیچے رکھو پھر گھٹنے نیچے رکھو. اب کیسے، یہ تو اونٹ کی طرح کرنے کا ہو گیا. ہاں یہی کرتے ہیں.
معنی سمجھے بغیر ہم اس کے اوپر گواہ نہیں بن سکتے. خیر ٹھیک ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. وَيَكُونَ، اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تمہارے اوپر، شہیدہ گواہ. ٹھیک ہے. اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک لفظ ہے یہاں پر علا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے. جب شہادت کے ساتھ جو صلہ علا کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے خلاف گواہی دینا. ٹھیک ہے، کسی کے خلاف گواہی دینا. وَيَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جب لوگ مکریں گے کہ ہمارے پاس احکامات نہیں آئے تھے تو ہم بتا سکیں گے کہ قرآن کے اندر ہمیں صحیح صحیح احکامات بتائے گئے تھے اور ان امتوں کے قصے سنائے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو قرآن سمجھے بغیر ہم اس چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے. جی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. ٹھیک ہے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور ہم نے نہیں بنایا قبلے کو، الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، جس کے اوپر آپ پہلے قائم تھے، كُنْتَ عَلَيْهَا، جس پر آپ پہلے مقرر تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، سوائے اس لیے بنایا تھا، لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں. اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کریں گے تاکہ ہم ظاہر کر دیں. ٹھیک ہے. نعلم کا لفظی ترجمہ ہے کہ ہم جان لیں، لیکن اللہ تو جانتے ہیں. اللہ جنوارے اس لیے ہیں تاکہ ہم لوگوں پہ ظاہر کر دیں، تاکہ ظاہر کر دیں من یتبع الرسول، کہ کون ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ ان لوگوں میں سے جو ینقلب گھوم جاتے ہیں، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر. ٹھیک، علی عقبیہ کی ایڑیوں پر. یہ عقب میں ہوتی ہے نا، پاؤں کے عقب میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عقبیہ کہتے ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو سارا ڈائیگرام بنا کے دکھایا کہ کیسے وہ صحابہ کرام گھومے تھے، ایسے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ، ہو گیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ لَكَبِيرَةً کی خاصی مشکل چیز تھی. کبیرہ کہتے ہیں بڑی چیز. ٹھیک ہے. ان کانت، اگرچہ یہ کافی بڑی مشکل چیز تھی کہ یار قبلہ چھوڑ کے چلے گئے، نماز کے دوران بھاگ رہے ہیں. ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی. کیوں؟ یار ہمارا نبی ایسے کر رہا ہے تو ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ ہمیں کیا یار. آپ مجھے بتائیں ایک سچا مسلمان، اس کو اللہ کے نبی فرمایا ہاں میرے پیارے کنویں میں چھلانگ لگاؤ، آپ بتائیں کوئی سچا مسلمان پیچھے ہٹے گا؟ یار میرا نبی کہہ رہے جانے دو، سمجھ رہے ہیں. الا علی الذین، ایمان والوں کے لیے کیا مشکل. اور منافقوں کے لیے یہ کیا طریقہ ہے؟ پہلے سمجھاؤ تو صحیح ہمیں، نماز پوری کر لو، کون سا جلدی پڑی ہوئی ہے. یہ اللہ کے نبی کے سامنے بھی عقل چلاتے ہیں. جیسے ایک صاحب نے ابھی کوئی بیان دیا کہ یہ محتاج امیر صاحب اور مفتی تقی عثمانی سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو تو تمہارے مصائب ختم ہو جائیں گے. بھی اللہ کے نبی کے گھر میں تو فاقے تھے جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو، کیا وہ متقی نہیں تھے؟ بیوقوف کھٹیا. میں نے اس بندے کو خبردار، جو اس بندے کی بات آج کے بعد مجھے بھیجی تم نے. یہ مولانا امیر صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب اور یہ علماء دیوبند اور علماء اسلاف، یہ سب علماء کرام جو بریلوی یہ جو بھی ٹی وی پہ آ رہے ہیں، یہ لوگوں کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو تو تمہاری مصیبتیں ختم ہو جائے گی، کورونا ختم ہو جائے گا. مولوی صاحب لوگوں کو ٹوپیاں نہ کراؤ، کوئی بات. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں تو فاقے تھے، جب ان کا اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر میں تو فاقے تھے. واہ واہ، عجیب بے وقوفی بات کہ اللہ کے نبی کے گھر میں جو فاقہ تھا وہ مصیبت تھی. عجیب، اس فاقے کو مصیبت سمجھتے ہیں. ان کے گھر میں بانگ کی چابی تھی، ڈبل بیڈ ہونا چاہیے تھا یار. وہ تو اس کو مصیبت سمجھتے نہیں تھے. اما حفصہ نے ایک مرتبہ چادر ڈبل کر کے بچھا دی تو آپ نے فرمایا قد ہلکت نہیں، تو نے مجھے ہلاک کر دیا آج رات. کیوں ڈبل کر کے بچھائی؟ مجھے نیند زیادہ آ رہی تھی.
اللہ کے نبی تو ان چیزوں کو مصیبت سمجھتے تھے جن کو اور پھر اللہ نے خود قرآن میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ راستہ کھولتے ہیں اس کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. تو نعوذ باللہ من ذلک اللہ نے ٹوپی کرائی. استغفر اللہ. بس وہ جب آدمی نے عقل لڑانی ہے نا، مقابلے میں ہے نا، تو اس کو ہوش نہیں رہتا وہ کیا کہہ رہا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. ارے اللہ ایسا تھوڑی تھا کہ وہ تمہارا ایمان ضائع کرتا ہے. نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی نے یہ کیا حرکت کر دی نماز میں چلتے ہوئے قبلہ، وما کان اللہ لیہ، اللہ ایسا نہیں تھا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. اللہ ان اللہ بالناس لرؤوف. ارے اللہ تو ایسا ہے، حقیقت میں اللہ تو ایسے جو لوگوں کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے. اور پھر کیسے قد نرا، اللہ کہتے ہیں ارے 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 قد نرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھ رہے تھے تقلب وجہی کا، آپ کا چہرہ بار بار گھوم رہا ہے فی السماء، آسمان کی طرف. جبریل کب آئیں گے، جبریل کب آئیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. چنانچہ تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. چنانچہ لا ضرور، نولینک ضرور بالضرور ہم پھیر دیں گے کا تجھے، یعنی تیرے چہرے کو، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضا جس پہ آپ راضی ہیں. اب کیا کریں، فولی پھیر دیں وجہ کا اپنے چہرے مبارک کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی سمت میں. وحیث ما کنتم، جدھر تم ہو، فولو پھر جاؤ، وجوہکم اپنے چہروں کے ساتھ، شطرہ اس سمت کی طرف. یعنی اوروں کو بھی حکم ہو رہا ہے؟ نہیں اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے. وحیث اور جہاں بھی تم ہو، ما کنتم تم جہاں بھی ہو، یعنی یہ تو ریسنٹلی نماز میں، اس کے علاوہ آپ جہاں بھی ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، ہواؤں میں ہو، پہلی منزل دوسری منزل جہاں پر بھی ہو، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے چہروں کو اس طرف پھیر لو. ان الذین اوتوا الکتاب، چنانچہ جو ٹرین میں برتھ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی قبلہ رخ ہو نہیں سکتا، ان کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، لَا يَعْلَمُونَ وہ بالکل جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے ٹھیک ہے. ان کو پہلے بتایا گیا یہ نبی یہ قبلتین ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے، اور نہیں ہے اللہ غافل عما یعملون جو یہ عمل کر رہے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ اور اگر، وَلَئِنْ کا ترجمہ اور اگر، أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آؤ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ اگر آپ لے کے جائیں، لے کر جائیں، ٹھیک ہے، أتیتا لے کر جائیں، درمیان میں الفاظ چھوڑیں، بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی. اوت الکتاب ان لوگوں کو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کے پاس آپ ہر قسم کی نشانی. ما تبعوا قبلتک یہ کبھی آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے، اتباع نہیں کریں گے. وما انت بتابع اور آپ بھی ایسے نہیں ہیں کہ ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے ہوں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کے پیچھے چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ لیکن اے محمد اگر آپ نے ان کے پیچھے چلے، من بعد ما جاءکم من العلم بعد اس کے کہ جب آپ کو حکم آ گیا، انک اذا لمن الظالمین تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. اس ظالم کے اوپر بھی کافی بحثیں ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں. الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی تھی، یعرفونہ وہ ان کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بچوں کو. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک فریقا منہم ان میں سے ایک فریق لا یکتمون بالکل چھپاتا ہے الحق حق کو وہم یعلمون وہ جانتا بھی ہے.
الحق من ربک، اور حق بات تو تیرے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو جانا. فلا تکونن، اور مت ہو جائیے گا من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. فلا تکونن، اور ہرگز مت شامل ہو جائے گا. فلا تکونن نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ ہے، ہرگز شامل نہ ہو جانا شک کرنے میں. اگلی 2 آیات میں بھی، اگلی 3 آیات میں بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہم ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر وہ سمت جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، ہوا مولیہا، جس طرف وہ رخ کرتا ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر وہ سمت، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. تو فاستبقوا الخیرات، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. ہر گروہ کی ایک سمت ہے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا، اس میں ایک گروہ مراد ہے. ٹھیک ہے، جار مجرور ایک گروہ کا ترجمہ کر رہا ہے. میں اس کی وجہ انشاءاللہ بتاؤں گا. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ انشاءاللہ کل بتاؤں گا. ہر وہ گروہ، بس یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو آگے بڑھتے ہیں. قبلے کی بحث چل رہی ہے انشاءاللہ آیت نمبر 152 تک، انشاءاللہ ہم وہاں تک دیکھیں گے. آیت نمبر 147 تک آج ہو گیا انشاءاللہ. آگے اس کو یہ یعنی قبلے کی بحث یہاں مکمل ہو گئی. آیت نمبر 152 تک اس کا مضمون چلے گا. آیت نمبر 150 پہ قبلے کی بحث ختم ہو رہی ہے، 52 تک مضمون جائے گا. نماز میں 2-3 منٹ رہیے. بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. چلے، میں تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں تھوڑا تیز چلاؤں. آج مزہ آیا. آج مزہ یہ آیا ہے کہ ایک پارا بھی ہو گیا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ پتہ بھی نہیں چلا. اللہ کرے قرآن مکمل ہو جائے.